السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جی یہ ہے عشق آتش کا پارٹ نمبر 42۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کرکے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنا پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی جھالروں کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا۔ پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر جیسے ہی عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، اب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہیں؟ جھلک دکھا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے، سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پر ہاتھ نہیں رکھا، مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے، پھر ملانی کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھیں مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی عبداللہ کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے۔ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا۔ پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے اور ملانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا لیٹیں۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھیں، پر رات میں ہلکی خنکی کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے کھیس لینے پڑتے تھے۔ ملانی جی نے بستر پر لیٹ کر اچھی طرح بچے پر پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ عبداللہ نے یوں ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی عبدالخالق سے کہا، ان سے کہیں مولوی صاحب یہ یہاں سے چلی جائیں، میں مان چکا یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر کیوں مجھے سراب دکھاتی ہیں؟ وہ درد مندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ عبداللہ بے تابی سے اسے آواز دینے کو اٹھا اور اسے روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ پہلو میں گرا کر اس نے آزردگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی عبدالخالق نے اسے مترحم نظروں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چھپتی ہو وہ سراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے، جو سراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی طرف لوٹ جاتا ہے، پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ ان کی بات پر اس کا احساس شکست اور بڑھ گیا۔ وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوئی ایسا امرت لا دیں مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے مجھے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں، مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی، پر اپنے درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری سانس تک اس کی مدد کے آسرے پر رہیں، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے طنز سے کہا تو مولوی صاحب کو جلال ہی آ گیا۔ طیش میں آ کر بولے، تو شکوے کر کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں نہیں دیا اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھ تو نے مانگا کیا تھا؟ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا سلیقہ کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے ہی سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہو کہ سر نہ اٹھے، چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گمبھیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا، پھر گردن کٹ کر گری تو گری پر اس کا سر نہیں اٹھا، اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی معبود سے منہ موڑ لیا۔ او جھلیا دیکھ تو سہی، تیرا سوال تیری حیثیت سے بڑا تھا، پھر تیری طلب تیرے دامن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔ وہ یکٹک مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادے بیٹھا تھا۔ کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے، بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں۔ اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا۔ یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے۔ آنکھیں کھول کر دیکھ جلیا،
اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے۔ سونے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا گلہ نہیں رہا۔ پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا۔ غرض کے کھوٹے باٹوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا۔ اللہ کا تول سب سے کھرا ہے۔ دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے باٹ رکھے ہیں، کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے۔ پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا۔ تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن بن گئی اور تو راکھ بھی نہ ہو سکا۔ عشق تم دونوں ہی نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا، اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درکار بنا دیا۔ احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا۔ مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے۔ اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے۔ کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا، کوئی حق پہ مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا ہے۔ کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی، کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے، کوئی مایا چاہے کوئی چھایا مانگے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دھکا کر بیٹھا ہے۔ پور پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں۔ بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کر لے، جہنم سے رہائی ممکن نہیں۔ پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے۔ رات دا جاگن اوکھا ہوندا اے، ایک جاگدا چوکیدار راتیں، ایک جاگدا عشق دی مرز والا، ایک جاگدا یار دا یار راتیں، ایک جاگدا راتے چوراتے، ایک جاگدا پہرے دار راتیں، وارث شاہ سبھے گلہ کوڑیاں نے، ایک جاگدا پروردگار راتیں۔ یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جسم میں پھڑ پھڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے کے کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں بند بند بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا ہوا مسجد کے باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنا آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ پھر اس کی پشت سے آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ اشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے۔ میں نے تیرا دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا تھا، میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھوج آیا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر متعلق ہونے پر گواہی نہ دے۔ ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں ہے، میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے مارتا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ، اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کرا کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے دوا دے دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے۔ مجھ پر رحم کر کہ میری ہستی میں بپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری ناتوانی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پر، میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلہ پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں۔ درد کی آندھی سے کہہ کر اب تھم جائے، اللہ، میرے تنکا تنکا وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا۔ کبھی بادل وار برس سائیں، میرا سینہ گیا ترس سائیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ، میری بس سائیں، میری بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اس عشق نے عجب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا۔
کیا چلے پیشوں پس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں، ہم بھی کچھ کھل کر سانس لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گھول فضا میں رس سائی، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کسی حالت میں سمٹے دیکھ کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو قمیص کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا جاتا۔ وہ خوف اللہ سے بھرائی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے بھی نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا آپ اٹھایا تھا۔ اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بے چارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا آ۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوفزدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف سے ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں، پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا در ہے، یہاں کسی کے نام کی منادی نہیں کی جاتی۔ خبردار، بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر کنڈی کھول کر گیٹ وا کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریاں سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا، پھر مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جو ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی تھی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا، اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو محسوس کر کے بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا، اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے۔ میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم تھک جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں۔ میرے زخم نہیں بھرتے پروردگار، میں تیری مسیحائی کا سوال کرتا ہوں۔ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ مجھے اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداز دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی کو سب چوڑیاں ہاتھ سے پھنسا کر اوپر کیں، پھر اچانک چھوڑ دیں۔ کئی صورتحال ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھیں تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے زخم اڈھرنے لگتے ہیں۔ یہ خواب بہت حسین سہی، پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے۔ مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ افروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا، پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہے تھے، ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولا، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ نیکسٹ۔ پیار سے مریم کی آنکھ کھلی تھی، اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھی، شاید وہ واش روم میں ہو۔ اس نے نور الہدیٰ کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی اور نور الہدیٰ نہیں آیا تو کچھ پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔
نورالہدیٰ اتنی رات کو کہاں چلا گیا؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر سٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈائننگ روم اور کچن کو بھی چیک کر لیا، مگر نورالہدیٰ کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹوں سے رات کے اس پہر بھی کافی روشنی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو پاس بلا لیا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں، پھر رات کے اس پہر نورالہدیٰ کہاں جا سکتے تھے؟ واچ مین پاس آیا تو پوچھنے لگی، نورالہدیٰ کہاں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا، پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں، میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم، اندر ہی دیکھیں، صاحب باہر نہیں گئے، پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا تھا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہو، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نورالہدیٰ بھلا ان کے پاس کیوں جاتے؟ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی لان کی طرف نکل آئی۔ نورالہدیٰ وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ کھو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ دفعتاً اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے یوں بھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ ملیحہ کا ہے، وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف شاذ و نادر ہی جاتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر پڑا تالا کھلا دیکھا تھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ پڑتی، پر دروازے کے نیم واپ پٹوں میں جھری سی بنی تھی، اور اس نے مریم کو چونکایا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر لیا تھا، پھر دروازے کی درمیانی جھری سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنی سے کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا تھا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نورالہدیٰ کو ایک بازو آنکھوں پر رکھ کر بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے اندر آندھیاں سی چلنے لگیں۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نورالہدیٰ سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مریم سے ملیحہ کی محبت کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ آئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی وہ پلک نہیں جھپک سکی اور نورالہدیٰ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نورالہدیٰ بنا کوئی آواز کیے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کے چمکتے ہوئے ہندسوں پر نظر پڑی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر سے نظر ہٹا کر نورالہدیٰ کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے؟ تکیہ گود میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نورالہدیٰ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نورالہدیٰ کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے۔ اور نورالہدیٰ نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نورالہدیٰ ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر پر درد ہو رہا ہوتا، اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے، مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ نورالہدیٰ کے وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نورالہدیٰ آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹس، ٹراؤزرز، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دی۔ نورالہدیٰ نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیوریٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی، تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی، جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا، مگر نورالہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ذکر نورالہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا، احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کرتے،
پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نورالہدیٰ اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر تو انہوں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نورالہدیٰ کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نورالہدیٰ کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی کہ بتانا ضروری تھا؟ مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں، مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے، اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نورالہدیٰ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا۔ جاؤ، آپ ٹائی پہن رہے تھے اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ باہر کہاں؟ لان میں؟ ٹائی کی نوٹ لگاتے نورالہدیٰ کے ہاتھ تھم گئے۔ مریم آئینے میں ان کے ہر رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نورالہدیٰ اس سے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، مگر نورالہدیٰ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی تک سی آف کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی؟ کیا بندے کو اکیلے ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی سر میں ہلکا سا درد ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا۔ تو کیا گھر پر رہ کر میرا سر دباؤ گے؟ چڑھ کر کہتی نورالہدیٰ کو وہ اجنبی سی لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نورالہدیٰ، یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نورالہدیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر ہتے سے اکڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ۔ تم آرام کرو، میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی بات سن کر مریم نے جھٹکے سے تکیہ بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نورالہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا تو برا نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ تنفر سے گررائی، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نورالہدیٰ کی چوکیداری شروع کر دی تھی۔ رات میں جب تک نورالہدیٰ نہ سو جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ اٹھ کر دیکھتی کیا وہ اپنی جگہ پر ہیں یا نہیں۔ لیکن نورالہدیٰ بھی محتاط ہو چکے تھے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ جی تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔